سورہ وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں سوراب علی۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد القہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی ہیئت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا، جو میدے کی روٹی کی تکیہ کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سی تغیرات رونما ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین میں شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کی طبی قوانین کو بدل دے۔ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے گی، جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کی کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسری وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ عمر بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تبدیل ارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی، گویا کہ وہ چاندی ہے۔ اس زمین میں کوئی حرام خون نہیں بہایا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ ناظرین کرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سر زمین شام ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے کہ ترجمہ: تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اور صحیح جامع صغیر میں علامہ بانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعید کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام بن کثیر نے امام جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی، وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقہ میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں جس خطہ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام اور اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین کرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
میدان حشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگا دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لیا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اسی وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے، بلکہ بٹ تیتر سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کی جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شک ہوگی۔ سائقہ سے آفاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف کی دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔